أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا له بالقول، اور نہیں ان سے بلند آواز میں بات کرو، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا. لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجرے کے باہر سے، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر بے وقوف بے عقل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے بڑا بخشنے والا مہربان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بیان فرمایا جو کہ اس سورہ مبارکہ میں
جماعت کو منظم کرنے کے لیے قانون اور اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اصول اور قانون پچھلی آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، مخالفت نہیں کرنی۔ اب دوسرا قانون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام بیان کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اللہ کے نبی سے ایسے بات بھی نہیں کرنی جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، باتیں کرتے ہو بلند آواز سے، یعنی اللہ کے نبی سے اتنا جو ہے وہ کھل کر نہیں بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے سامنے آوازیں بلند کی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ حاضر ناظر کا مطلب پتہ ہے نا کہ یہ حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والا، یعنی وہ یہاں پر موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظریہ ہے۔ اس مولوی کو شرم کرنی چاہیے کہ اتنے گلے پھاڑ کے تقریریں تو نہ کرے نا۔ ایسے مولویوں کو کیا کرنی چاہیے؟ شرم کرنی چاہیے کہ نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، اور پھر حضرت صاحب سپیکر میں اتنی اونچی آواز سے تقریریں بھی کر رہے ہیں۔ ڈبہ پیک عاشق ہیں، بناسپتی عاشق، تو فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کی۔ یہ آیت اتری نا کوئی صحابہ کرام، جس میں حضرت ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی آواز قدرتی بلند تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آوازوں میں قدرتی بلندی ہوتی ہے، قدرت سے جو ہے وہ ان کی آواز بلند ہوتی ہے، وہ آہستہ بولے تب بھی ایسے لگتا ہے جیسے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا چھوڑ دی۔ کچھ وقت گزرا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، ثابت بن شماس کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ پوچھ کر آؤ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آتے؟ تو اس صحابی سے پوچھنے کے لیے وہ گئے اللہ کے نبی کے حکم پر۔ تو حضرت ثابت بن شماس سے پوچھا تو وہ بتانے لگے کہ میں اس لیے اللہ کے نبی کی محفل اور مجلس میں نہیں آ رہا کہ کہیں میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو میرے اعمال تو ضائع ہو جائیں گے، تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، یہ تو میرے لیے نقصان ہے، اس لیے میں نہیں آتا، اس ڈر کی وجہ سے نہیں آتا کہ میں جہنمی نہ ہو جاؤں۔ تو اس صحابی نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ وہ اس لیے آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے کہ کہیں میں جو ہے وہ لاشعوری میں ہی جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو جا کر خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اور یہ ان کے لیے آیت اتری ہے کہ جو ہے وہ جان بوجھ کے آوازیں بلند کرتے ہیں، ان کی تو قدرتی آواز بلند ہے اللہ کی طرف سے ہی، تو انہیں کہو کہ آ جایا کریں۔ یہ جو زجر ہے ان کے لیے ہے جو اللہ کے نبی کا احترام نہیں کرتے، ان کے دل میں تو اللہ کے نبی کی محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ صحابہ نبی کا احترام جو ہے وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل کیا ہو جائیں؟ ضائع ہو جائیں، اور تم جو ہے وہ بلند آوازیں کرتے پھرو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اس بات کا۔
تو صحابہ کرام یہ اصل میں جو تنبیہ ہوئی تھی، کچھ منافق لوگ تھے یا پھر جو ہے وہ کچھ علم جن کو نہیں تھا ان کے لیے، تاکہ ان کو بھی علم ہو جائے، اور منافقوں کو بھی خبردار کرنا تھا کہ آئندہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آواز بلند نہ کرنا، اونچی آواز نہ ہو کسی کی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور اللہ کے نبی کی مجلس کا آداب رکھتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں ہمارے استاذ مکرم یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آوازیں بلند ہو گئیں تو تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو اگر صحابہ کرام سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد بلند آواز سے آمین کہتے تو اعمال ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نبی کی موجودگی میں بلند آواز سے آمین نہیں کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے اصل جو مسئلہ ہے وہ شریعت کا یہی ہے کہ بلند آواز سے آمین نہیں بلکہ آمین آہستہ آواز سے۔ دو طرح کی آمین ہے، ایک آمین بالسر ہے اور ایک آمین بالجہر ہے۔ آمین بالسر کیا ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے بندہ کہے کہ بس صرف اسے خود کو پتہ چلے کہ میں نے آمین کہی ہے، اور آمین بالجہر کیا ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے بندہ کہے کہ ساتھ جو کھڑا ہے نا اس کو آواز آ جائے۔ یہ پتہ نہیں کون سی آمین آمین ہے، پوری مسجد گونج پڑتی ہے آمین سے، یہ کون سی آمین ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک آمین بالسر ہوتی ہے اور ایک آمین بالجہر ہوتی ہے۔ سر کا مطلب ہے یعنی اتنی آواز سے ہو کہ اپنے آپ کو آواز آ گئی، محسوس ہوا ہے کہ میں نے آمین کہا ہے، اور جہر یہ ہوتی ہے کہ ساتھ والے کو پتہ چل جائے۔ اور یہ کون سی آمین آمین پوری مسجد گونج پڑی ہے، یہ تو آمین بالشر ہے، آمین بالشر ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام اگر بلند آواز سے آمین کہتے تو اعمال ضائع ہونے کا خطرہ تھا، تو صحابہ کرام کی آمین بھی آہستہ آواز سے ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتہم، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی مجلس کا خیال رکھا اور آوازوں کو پست رکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ان کے لیے خاص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کا امتحان لیا تو اس کے اندر تقوی رکھ دیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا، احترام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں انعام کیا دیا کہ بخشش اور اجر عظیم دیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان سے جو چھوٹی موٹی، فرمایا کوئی فقہی اعتبار سے یا کوئی جو ہے وہ رائے میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں کوئی، فرمایا کہ جھگڑے یا کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ دنیا میں ہی معاف کر دیا۔ لہم مغفرۃ، جس طرح کہ مشہور کہ احد کے میدان میں 50 صحابہ کرام کا جو دستہ تھا ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ان کے حکم پر عمل کرنا تھا، لیکن جو ہے وہ خلاف حکم درہ چھوڑ دیا اور نیچے آ گئے، یہ غلطی ہو گئی ان سے۔ تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میرے پیغمبر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے پیغمبر آپ بھی اپنے دل سے جو ہے وہ نکال دیں غصہ،
اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو صحابہ کرام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے دنیا کے اندر ہی، فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، حالانکہ کسی انسان کے لیے دنیا میں اعلان نہیں ہوتا۔ قانون یہ ہے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کس کے لیے بخشش ہے اور کون جو ہے وہ سزا میں مبتلا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اونچی آوازیں نکالتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے وقوف ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا، ایک قبیلہ تھا بنی تمیم، اس کے کچھ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور مسجد نبوی کے اندر آ گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، گھر میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، گھر میں سے مسجد کے لیے جو ہے وہ ایک کھڑکی کھلتی تھی اور وہاں سے تشریف لاتے تھے مسجد میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، یہ مسجد میں آ گئے، اور انہوں نے آتے جو ہے وہ انتظار نہیں کیا کہ اللہ کے نبی چلو باہر آ جائیں تو پھر ہم اپنا مسئلہ رکھیں، جو بھی کسی مسئلے کے لیے آئے ہیں۔ آتے ہی کیا کرتے ہیں، اونچی آوازوں سے یہ کہنے لگ گئے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکلیے، یعنی باہر آئیے اور ہمیں ہمارا مسئلہ بتائیے۔ اخرج الینا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے قرآن کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو ادب سکھلا رہے ہیں کہ میرے نبی کا کیا کرنا ہے، ادب کرنا ہے، اور یہ کس طریقے سے بے ادبی سے بلا رہے ہیں، یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف نکلیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ میرے پیغمبر جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، کمرے کے باہر سے بلند آواز سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر بے وقوف ہیں، لا یعقل ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اور اگر یہ لوگ تھوڑی دیر صبر کر جاتے نا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باہر آنے کا انتظار کرتے تو فرمایا کہ لکان خیر لہم، ان کے لیے کیا ہوتا، بہتر ہوتا، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ جہاں بھی انسان کوئی جائے تو اندر والے کو ملنا ہو، گھر میں جو کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے دروازے پہ دستک دے اور اسے بلائے اور اس کے آنے کا انتظار کرے، پھر جو ہے وہ اس سے اپنی بات چیت کرے، بغیر اجازت مانگے گھر میں داخل نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے آپ کے دروازے میں سے جھانکے اور وہاں پر نگاہ رکھے، دروازہ تھوڑا سا کھلا دیکھ رہا ہے بھی اندر کون ہے، کیا کر رہے ہیں، تو اگر اندر سے کوئی بندہ اس کی آنکھ پھوڑ دے نا، کوئی چیز مار کے، کوئی نیزہ مار کے یا کوئی اس طرح کی چھڑی مار کے اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے، تو فرمایا کہ اس آنکھ پھوڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو جھانک رہا ہے اندر سے وہ غلط کر رہا ہے، وہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے، تو اس لیے اس مارنے والے کو فرمایا اس پر کوئی گناہ یا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اتنی سخت اور پابندی ہے کہ انسان بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانک بھی نہیں سکتا، داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ مسئلہ بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے، کسی جو ہے وہ علم رکھنے والے بزرگ انسان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا ہو، تو اگر وہ گھر کے اندر موجود ہے
تو دستک دے کر وہاں پر انتظار کیا جائے. یہ نہیں کہ باہر سے جو ہے وہ شور مچا دیا جائے کہ قاری صاحب جلدی باہر آؤ, ہیں قاری صاحب جلدی باہر آؤ, میں جلدی یہ ہیں. اسے انتظار کرنا پڑے تو وہاں پر انتظار کرے. ان جو ہے وہ بنو تمیم کے لوگوں کی طرح جو ہے وہاں پر آوازیں نہ کسنی شروع کر دے کہ جلدی باہر آئیے اور ہمیں مسئلہ بتائیے, بلکہ ضرورت تمہیں ہے تو اس لیے تم انتظار کرو. قاری صاحب کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا, مسئلہ تم نے پوچھنا ہے, اس لیے فرمایا کہ دستک دو, پھر اگر وہ نہیں آتے مصروف ہیں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو. زیادہ جو ہے وہ زور نہیں لگانا. لکان خیر اللہم, فرمایا یہی بہتر ہے ان کے لیے. تو یہ مسئلہ بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ادب کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز, ہر جو ہے وہ بات میں احترام ضروری ہے. واللہ غفور الرحیم, فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے.